باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ قرآن کریم کے 29ویں پارہ میں سورہ قلم کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 4 میں ہے۔ اللہ فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک آپ بہت ہی بڑی عمدہ اخلاق پر ہیں۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں بہترین اخلاق اور پاکیزہ ترین عادتوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 29 صفحہ نمبر 12 میں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، میں تجھ کو دو ایسی باتیں بتلاؤں جو نہایت سبک اور ہلکے ہیں لیکن اعمال کے ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہاں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل خاموشی اور خوش خلقی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ میں میری جان ہے، ان دو خصلتوں سے بہتر مخلوق کے لیے کوئی کام نہیں۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 704، حدیث نمبر 4624۔ خاموش رہنا اور اچھے اخلاق، یہ دو چیزیں سیکھنا ہے۔ زبان ہے، کوئی خرچہ نہیں ہوتا بولنے میں، بولنے سے بولیں غلط سلط جھوٹ سوٹ اولی مذاق ملاوٹ مکسچر سب بکرے سے بکرے۔ ایسی عادت آدمی کو کفر تک پہنچاتی ہے، اس لیے زبان کو کنٹرول رکھنے کی عادت بنائیں۔ خاموش رہنا عبادت ہے، خاموش رہنا عبادت ہے۔ بہت بولتے ہیں، وہ بھی غلط سلط۔ وہی ذکر کرنے بولو، ایک مرتبہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ زبان جس نے بنایا ہے اس کے نام کی تسبیح پڑھو، نہیں کریں گے۔ بکواس کرنے کا خوب کریں گے۔ تو زبان کو استعمال تھوڑا سوچ سمجھ کے کریں۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کے دن مجھ کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب اور مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جو تم میں زیادہ خوش اخلاق ہیں، اور مبغوض ترین اور مجھ سے بہت دور وہ لوگ ہوں گے جو بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں، گستاخی کرتے رہتے ہیں، اولی کرتے رہتے ہیں۔ اور بد اخلاق وہ ہیں جو زیادہ باتیں بنانے والے ہیں، بات کا بتنگڑ ہے، بے احتیاطی سے فضول باتیں کرنے والے ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں۔ اس لیے ایسی عادتوں سے بچیں۔ یہ مشکوٰۃ شریف ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 698، حدیث نمبر 4560۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو مومنوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت رکھنے اور مہربانی کرنے میں ایسا پائے گا جیسا کہ بدن ہے، کہ جب بدن کا کوئی عضو دکھتا ہے تو سارے بدن کے اعضاء اس کے دکھ میں شریک ہو جاتے ہیں، اور بیداری و بخار میں سارا جسم شریک رہتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 715، حدیث نمبر 4707۔ بتا رہے ہیں کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو آپس میں رحم کرنے میں، محبت کرنے میں، مہربانی کرنے میں ایسا پائے گا۔ یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تو مسلمانوں کو آپس میں رحم کرنے کے معاملہ میں، محبت رکھنے کے معاملے میں، مہربانی کرنے کے معاملے میں ایسا پائے گا جیسا کہ بدن ہے۔ بدن کے کسی ایک حصہ کو درد ہو تو بدن کا سارا حصہ اس کو محسوس کرتا ہے۔
اور بخار ہو تو جسم کا سارا حصہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی کوئی مسلمان پریشان حال ہو تو سارے مسلمان اس درد کو محسوس کرے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی علامت بتا رہے ہیں، مسلمانوں کی صفت بتا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی دین اور دنیا کی بھلائی میں سے جن چیزوں کو اپنے لیے پسند کرتا ہے سارے مسلمانوں کے لیے بھی ان کو پسند کرے۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 716 حدیث نمبر 4715۔ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں دینی اعتبار سے ہو چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اس کو پسند کریں۔ آپ نہیں چاہتے کہ مجھے بخار آئے تو دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی سوچیں کہ اس کو بخار نہ آئے۔ آپ نہیں چاہتے کہ مجھے نقصان ہو تو دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی سوچیں کہ اس کا نقصان نہ ہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو پھر دوسروں کے لیے بھی چاہے کہ وہ جنت میں جائے۔ زبردستی قبضہ نہ کریں کہ میں اکیلے جنت میں جانا باقی کون بھی جانا نہیں، چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو اپنے لیے چاہتے ہیں، وہی دوسروں کے لیے بھی چاہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس ساری دنیا کے خزانہ آ جائے تو اس کے پاس 1 روپیہ نہ جائے۔ ایسا سوچ، ایسا خیال نہیں رکھنا چاہیے ایمان والوں کو۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص میری امت میں سے کسی شخص کی دینی یا دنیاوی حاجت کو پورا کرے اور اس سے اس کا منشا اس شخص کو خوش کرنا ہو تو اس نے مجھ کو خوش کر دیا، اور جس نے مجھ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 719 حدیث نمبر 4750۔ دینی یا دنیاوی مسلمان بھائی کی جا کے کوئی کام بنا دیا، دینی اعتبار سے تو بھی دنیاوی اعتبار سے تو بھی، اور اس کو خوش کر دیا، تو اس نے مجھے خوش کیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک دوسرے کے کام آنا پورے قرآن کا خلاصہ نچوڑ ہے نہیں، اس میں یہی ہے، اللہ کی عبادت، محمد کی اطاعت، مخلوق کو کام بنانا، مدد کرنا، خدمت کرنا، سمجھو اللہ کی عبادت، محمد کی اطاعت، مخلوق کی خدمت، پورا قرآن کا نچوڑ ہے یہ۔ اور یہ زندگی میں عملی طور پر ہونا چاہیے، قرآن میں ہے حدیث میں نہیں، ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں وہ دیکھنا ہے۔ سارے قرآن کا خلاصہ ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کبھی کیا کبھی نہیں، ایسا نہیں، کرنی ہے تو کرنی ہے۔ محمد کی اطاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت، لباس، عمل، سنت، یہ زندگی میں رہنا ہے، اور مخلوق کی خدمت، مسلمان بھائیوں کی خدمت کرنا، ان کے کام میں ہاتھ بٹا دینا، کچھ پریشانی میں مبتلا ہے تو پریشانی میں ہیلپ کر دینا، ایسا یہ پورے قرآن کا خلاصہ نچوڑ ہے۔ تو اس پر ہم نے عمل کرتے رہنا ہے زندگی میں، یہ نہیں کہ وہاں دیوار میں لکھا ہوا ہے کہ مخلوق کی خدمت کرو ثواب ملے گا، وہاں اسکرین میں دکھا رہا ہے کہ مخلوق کی خدمت کرو ثواب ملے گا، تمہاری زندگی میں دکھا بھائی، دیوار میں ہے، قرآن میں ہے، پیپر میں ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ تمہاری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔